سب سے پہلے آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے علم سیرت۔ علم سیرت سے اپنا آج کا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ چونکہ ہم اس کو وائٹ بورڈ کے لحاظ سے بھی چلیں گے، علم سیرت، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ علم سیرت، آج کا موضوع ہمارا علم سیرت، تعارف اور ضرورت، اس پر ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیرت عموماً لفظ بولا جاتا ہے، اور اگر تھوڑا سا اور مخصوص کر لیا جائے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ عام ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ لفظ تو مشہور ہے۔ اس لفظ کا معنی، اس کے مطالب کیا ہیں، یہ چیزیں ہمیں جو اس کی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ وسیع ہے وہ اسی کی جو بنیادی پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لفظ سیرت کے لغوی معنی، لنگوسٹکلی لغوی معنی ہے طریقہ کار یا چلنے کی رفتار، ٹھیک ہے۔ لغوی طور پر اس کا جو یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طرز زندگی گزارنے کا طرز عمل، طریقہ، ٹھیک ہے، لائف سٹائل، اس کو جو وہ سیرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی، یعنی کہ دو پہلو آپ نے سمجھ کے چلنا ہے، ہم نے بھاگنا نہیں۔ تقریر کا انداز اور ہوتا ہے، لیکچر کا انداز اور ہوتا ہے، جس میں ہم جو ٹیپیکلی ہر چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ طریقہ کار، چلنے کی رفتار اور انداز، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر اصطلاحی معنی ملے تو طرز زندگی، لائف سٹائل، اس کو جو وہ سیرت کہتے ہیں، ٹھیک۔ سیرت جو ہے یہ لفظ ویسے تو کسی کی سیرت بھی ہو سکتی ہے، طرز زندگی کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے، لیکن یہ لفظ چلتے چلتے مخصوص ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب یہ کہا جائے گا یہ سیرت کی کتاب ہے، اس سے مراد کسی کی سیرت نہیں ہوگی، بلکہ ذات، شخصیت خاص مخصوص ہوگی، اور وہ ہے ذات رسول علیہ السلام، ٹھیک۔ لیکن ایک فرق جان لیجیے، ایک ہے علم سیرت اور ایک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ علم سیرت ایک بڑا جامع موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور علم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مخصوص ہو جاتا ہے ذات رسول علیہ السلام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ سیرت النبی نہیں ہے، یعنی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آئے تو اس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرتے ہیں، تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو ہے۔ لیکن جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں یہ علم سیرت، یعنی کہ سیرت اور اس کے متعلقات، اس کے جو ارد گرد گھومنے والے جو پہلو ہیں، سیرت لفظ کے تحت جتنے بھی فنون آتے ہیں اس سے کیا کیا پہلو بنتے ہیں، ہم جو ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ لہٰذا یہ فرق اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے اور علم سیرت یہ اور ہے، ٹھیک ہے۔ ابتداً جب علم کا آغاز ہوا تو اس وقت سیرت کے معنی کچھ اور تھے اور اب سیرت کے معنی کچھ اور ہیں۔ ابتداً سیرت کو اور معنی بھی لیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ سیرت کو کسی اور معنی بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اس سے پہلے ادھر یہ سمجھ لیجیے، میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ سیرت جو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر یہ سمجھیں کہ بحر بے کنار ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سیرت ڈائریکٹ اٹیچ ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ خود ایک بحر بے کنار ہے، ایک سمندر ہے، ہر دور کے اندر اس کے نئے نئے معانی اور مطالب جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ حضرت مولانا کائنات علی مرتضیٰ رحمہ اللہ مجبرین سے منقول ایک حدیث طیبہ میں عبرانی شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے 10 اوصاف قرآن مجید کے بیان فرمائے، اور ان میں سے ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے ہر دور میں اس کے معانی اور مطالب کے سامنے حیران ہوتے رہیں گے، ہر دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کے معانی اور مطالب کے لحاظ سے اتنی وسعتیں ہیں کہ ہر دور میں تفسیر لکھنے والے نے تفسیر لکھ کر یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا، بلکہ تفسیر لکھ کے کہا کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے اس کی خدمت کا اہتمام کر دیا۔ باقی ہر دور میں اپنے لوگ اپنے اپنے
درس سے اٹھیں گے اور اس کی خدمت کا اہتمام کرتے رہیں گے. تو اسی طریقے سے جب قرآن مجید کا اور سیرت رسول علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، تو جس طرح قرآن مجید کے لحاظ سے حق نہیں ادا ہو سکا اور اس کے معنی اور مطالب ہر دور کے اندر نئی نئی جہتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے سیرت طیبہ کے پہلو بھی ایسے ہی ہیں. جس طرح قرآن مجید کی تفسیر ہر دور کے اندر لکھی گئی، اس طرح سیرت پر ہر دور کے اندر کتاب لکھی گئی، اور صرف ایک ایک جلد پر نہیں، 20 30 جلدوں پر محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت اطہر کا لکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب جو ہے وہ اس سیرت کی وسعت ہو اور اس کے اندر جامعیت ہو. اور اگر وسعت اور جامعیت نہیں ہوگی تو کبھی بھی جو وہ سیرت لکھنے کا ایسا اہتمام نہیں ہوگا. اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اما جان ذرا بتائیے محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے کہ سرکار کی سیرت کیا تھی. تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ جو قرآن کی عبارت ہے، جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یعنی کہ اگر قرآن ایک طرف رکھا جائے اور ذات رسول علیہ السلام ایک طرف رکھی جائے تو خاموش قرآن کتابی صورت میں ہوگا، بولتا ہوا قرآن رسول اللہ کی ذات اقدس ہوگا. یہ کیفیت ہے جو کہ اب خود سوچے کرنے کے لیے کہ جب قرآن اور سیرت طیبہ ذات رسول علیہ السلام ایک دوسرے کے لحاظ سے اس حد تک لازم و ملزوم ہیں، تو جس طرح پھر قرآن مجید اپنے معانی اور مطالب کے لحاظ سے ہر دور کے اندر ایک عظیم سمندر اپنے اندر بارے بیگران کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے سیرت طیبہ کا انداز ہے. ہر دور کے اندر اس دور کے اعتبار سے نئے نئے معانی اور مطالب اور نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں، جس سے دیکھنے والے دنگ بھی ہوتے ہیں اور دیکھ کر پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے جس نے ہمارے رسول کو ایسا بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے جو کہ سیرت کے لحاظ سے جو ہمارے سامنے آتی ہے. اب یہاں یہ سنتے جائیے کہ سیرت کا جو لفظ ہے ابتداءً کس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے ہوا اور اب کس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے. ابتداءً جو سیرت کا لفظ ہے یہ استعمال ہوا رسول کریم علیہ السلام کے ان معاملات کے لحاظ سے جو معاملات نبی علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ کرتے تھے. یعنی کہ اب سیرت کی تدوین ہوئی نا، سیرت کو کتابی صورت میں لکھا گیا، اس وقت لفظ سیرت کا اطلاق سرکار کے کن پہلوؤں پر ہوا، سرکار کی سیرت کے کن پہلوؤں پر ہوا. ٹھیک ہے، اس میں وہ پہلو لیے گئے، ان کو سیرت کے تحت لایا گیا جو نبی علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ کیے. یعنی کہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ جنگ کی صورت ہو، وہ معاہدہ کی صورت ہو، وہ کسی بھی طرح کے معاملے کی صورت ہو، تو اس پہلو پر بھی وہ سیرت کا ابتداء اطلاق ہوا. ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے جو دوسرے جو پہلو ہیں جو محبوب کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کی ہدایات کے لیے جو جاری کیے تھے، ان کو فقہی احکام کے تحت جمع کیا گیا. ٹھیک ہے، سیرت اس کے لیے جو ماضی میں جو ابتداءً اسلام میں جو کتابیں سامنے آئیں ان کو کہا جاتا تھا مغازی. مغازی غزوہ سے ہے مغازی. ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے مغازی، یہ غزوہ سے. ٹھیک ہے، اور سیرت جو ہے وہ اسی سے سامنے آیا. ٹھیک ہے، رسول کریم علیہ السلام جب تشریف لے جاتے، یعنی کہ کسی بھی مہم کے لیے مدینہ طیبہ سے سرکار باہر نکلے، تو وہ جتنے پہلو تھے جو کہ محبوب کریم علیہ السلام کی اس مہم کے اعتبار سے تھے، وہ سارے کے سارے سیرت اور مغازی کے تحت جمع کر دیے. یہ اقدام ایسا ہو. ٹھیک، اب یہاں یاد رکھیے گا جب غزوہ لفظ بولا جاتا ہے نا، تو حبیب کریم علیہ السلام ہر مہم میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے صرف اس لحاظ سے کہ جو قبائل ہیں ان کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کیے گئے، اس لحاظ سے بھی تشریف لے گئے. حبیب علیہ السلام اگر کسی مقام پر اس لحاظ سے تشریف لے گئے کہ وہاں پہ دشمن کا خطرہ ہے، اگر وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی، جیسے کہ غزوہ تبوک ہے، عموماً ایک لفظ بولا جاتا ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی، یہ روم کے قریب، شام کے قریب سلطنت تھی، وہاں پہ رومیوں کے خطرہ تھا کہ وہ جنگ کرنے کو ہیں، تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، تو وہاں پر جنگ نہیں ہوئی. سرکار نے 30 دن قیام فرمایا اور ان 30 دنوں میں اخلاق عالیہ کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے جتنے قبائل تھے ان سب کو اسلام کی طرف مائل کر دیا.
ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جو مہمات ہیں ان کو کس تحت لیا جاتا ہے؟ سیرت کے تحت لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پہلو ہے مسلمانوں کی ہدایات کے لحاظ سے ان کو لیا جاتا ہے فقہی قانون کے اعتبار سے. ابتداً سیرت کا لفظ مغازی پر بولا جاتا تھا. غزوات اور مہمات کے لحاظ سے جو پہلو ہے ابتداً سیرت کا لفظ جو ہے وہ ان پہ بولا جاتا. ٹھیک. یہاں پہ درمیان میں ایک لفظ سن لیں, ایک ہے سیرت اور ایک ہے سریہ. سریہ ٹھیک ہے. غزوہ وہ جنگ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا وہ مہم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے. آپ کی سپہ سالاری میں, آپ کی قیادت میں جو معاملہ ہوا اس کو غزوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ معاملہ جو صحابہ کرام کی قیادت میں ہوا اس کو سریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فرق ہے جو کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. اب عزیز دوستو, یہاں تک اگر ہم سمجھ گئے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت جو سیرت ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوتی ہے. اب جب لفظ بولا جاتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بولا جاتا ہے سرکار کی سیرت, اب اس کا جو ہے وہ کس معنی میں اس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ سن لیجئے, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیرت, اب جو ہے وہ سیرت سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کے متعلقہ جتنے بھی افراد ہیں, وہ آپ کے آبا میں سے ہوں یا آپ کی اولاد شریف میں سے ہوں, آپ کے صحابہ ہوں یا آپ کے خاندان کے خادمین ہوں, آپ کے خادمین ہوں, آپ کی اونٹنیاں ہوں, آپ کے خدام ہوں, آپ کے عمال ہوں, جتنے بھی وہ افراد جو کسی بھی طرح سرکار سے متعلق ہیں ان سب کو سیرت میں شامل کر دیا جائے. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ پہلو, ایک ہے وہ احکام جو سرکار کی طرف سے جاری ہوئے یا سرکار کے اعمال یا سرکار کا انداز زندگی, ایک تو وہ سیرت میں آتا ہے. دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کا محبت بھرا طرز عمل, آل بیت دار کا محبت بھرا طرز عمل جو سرکار کی لحاظ سے تھا, محدثین نے, مورخین نے, سیرت نگاروں نے ان پہلوؤں کو بھی جمع کر لیا اس واسطے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت کا کوئی بھی پہلو خالی نہ رہ جائے. مثلا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حد تک جانتے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی چیزوں کا انداز کیا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پہلے حج کے لیے امیر مقرر کر کے روانہ کیا تو اس وقت سورہ توبہ کی تقریباً ابتدائی آیات نازل ہوئی, اور ان آیات کو لے جانے والے تھے حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. اب اس وقت جس اونٹنی پر وہ سوار تھے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ, وہ اونٹنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اونٹنی چلی آ رہی ہے, بڑی تیزی سے آپ روانہ ہو, چونکہ آج کے لحاظ سے احکام جاری کیے گئے تھے, اس واسطے حضرت علی کو اونٹنی دے کر بھیجا گیا اور آپ اس اونٹنی پر جو وہ تیزی سے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اونٹنی کے چلنے کا انداز یہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ اونٹنی کسی اور کی نہیں, یہ رسول اللہ کی اونٹنی. یعنی کہ اس حد تک جو محبت اور لگاؤ کے جو پہلو تھے محدثین نے ان کو بھی اپنی جو ہے وہ کتابوں میں جمع کیا. رسول کریم علیہ السلام کی عظمت کا کوئی بھی پہلو ہم سے چھپا نہ رہ جائے, ہم سے خالی نہ رہ جائے, بلکہ ہم اس کو محفوظ کریں کتابوں کے سینوں پر تاکہ آئندہ نسلوں تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک طرز عمل ہے سرکار کے لحاظ سے. حدیث شریف بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے کرتے انہوں نے یہ بتایا کہ قربانی کے 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے. 4 جانور ایسے جن کی قربانی جائز نہیں ہے. اور یوں انہوں نے ہاتھ اٹھایا. اب یوں ہی ہاتھ اٹھایا تو فوراً ایک سوچ کے تحت انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیا, اور اس کے فوراً بعد اس بات سے آگاہ کرتے ہوئے کہ میں نے ہاتھ نیچے کیوں کیا, یہ انہوں نے بیان کیا کہ تقریر کرتے ہوئے, حدیث بیان کرتے ہوئے ایک انداز ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سرکار نے حدیث بیان کیا نا اسی طریقے سے اس حدیث کو, اس بات کو آگے پہنچایا جائے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اور سرکار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی فیصل آباد میں بہت بڑے بزرگ شخصیت گزری ہیں. ان کا حال یہ تھا
کہ جب وہ ایسی حدیث بیان کرتے نا جس میں یہ بیان کیا ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تھا، تو حدیث بیان کرتے کرتے ان کو بخار ہو جاتا. کیفیت کی قلبی کیفیت ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، ان کو بخار ہو جاتا. وہ کیفیت کی جس میں حدیث نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کو سر درد ہوا، تو حدیث ہوتے ہوتے ان کو یہ کیفیت شروع ہو جاتی کہ وہ سر درد جو وہ باقاعدہ محسوس کرتے تھے. تو یہ ایک فرد کا نبی علیہ السلام سے لگاؤ ہے، قلبی تعلق ہے، محبت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ محبت اگر آج کی 14ویں 13ویں صدی میں پیدا ہو سکتی ہے تو صحابہ کرام جنہوں نے سرکار کو دیکھا ان کے دلوں میں تو بدل عدم یہ کیفیت محسوس ہوگی اور موجود ہوگی. تو حضرت برا بن عازب جو ہیں، انہوں نے چونکہ سرکار نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ انداز بنایا تھا کہ 4 جانور ایسے ہیں، لیکن جب بیان کرنے لگے تو فوراً ہاتھ نیچے کیا. تو اس لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ برا بن عازب اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے ہاتھوں کے جیسا قرار دے رہا ہے. تو اس لحاظ سے کر لیا اور کہنے لگے کہ کہاں وہ ہاتھ اور کہاں یہ تو سارا مل کر ان کے ایک تھوڑے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ طرز عمل تھا کہ جو انہوں نے اپنایا سیرت کے اعتبار سے. تو محدثین نے جب سیرت کے پہلوؤں کو لیا تو ان ساری چیزوں کو، ایک ہے سرکار سے متعلق چیزیں اور ایک ہے وہ جذبات اور احساسات اور کیفیات جو کہ صحابہ کرام کی طبیعت میں پیدا ہوئی، انہوں نے وہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس کو لکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کوئی بھی پہلو کسی دور میں جو ہوا وہ چھپا نہ رہے، محفوظ ہو جائے اور امت تک باقاعدہ پہنچے. آخر میں معزز حاضرین، اب جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. اس میں صرف مغازی مراد نہیں ہے بلکہ جتنے بھی وہ پہلو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ امور کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ جمع کر دیے جاتے ہیں. ایک پہلو عرض کرتا ہوں پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں. سیرت کی اس وقت بہت سی کتابیں ایسی بھی ہیں مارکیٹ میں آئیں جو کہ مستشرقین ایک گروہ ہے باقاعدہ اس نے لکھی. یہ انشاءاللہ ایک باقاعدہ لیکچر ہوگا، اس میں انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے. مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ صرف آج اتنا سمجھ لیجیے کہ ویسٹ میں پایا جانے والا ایک گروہ ہے جنہوں نے اسلام کا مطالعہ اپنے طرز عمل سے شروع کیا، اپنے منہج سے، اپنے طریقہ کار سے اسلام کا مطالعہ شروع کیا. ٹھیک ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو ایک اپنے طریقے سے دیکھا. ٹھیک ہے، وہ محبوب کریم علیہ السلام کی عادات، آپ کی طبیعت، آپ کی کیفیت، آپ کے حالات، اس سے چونکہ ایمان نہیں ہے، وہ جذبات نہیں ہے، وہ احساسات نہیں ہے جو کہ بحیثیت مومن ہونے چاہیے، تو وہ نبی علیہ السلام کی مختلف صفات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ مثلا جیسے کوئی بہت بڑا قانون دان ہوتا ہے، بہت بڑا ریفارمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا مدبر ہوتا ہے، بہت بڑا جو ہے وہ مصلح ہوتا ہے، صرف اسی طرز پہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی وہ نبی علیہ السلام کی وہ اعلی صفات جو کہ اس موضوع کے تحت، اس عنوان کے تحت ہیں، ان کو بالکل نہیں لاتے. ٹھیک ہے، تو مستشرقین اس کو صرف اس نہج میں لے کے جاتے ہیں، لیکن جب مسلمان اس کو اپناتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں، تو اس میں وہ سارے پہلو سامنے رکھتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ عظمت کے جو پہلو ہیں وہ باقی رہے. تو آج انشاءاللہ عزیز ہم نے سیرت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ لفظ سیرت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اس سیرت لفظ کا اطلاق فی زمانہ ماضی میں کس پر ہوتا تھا اور زمانہ حال میں، یعنی کہ اب لفظ سیرت جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا کیا چیز مراد ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے جو رکھی کہ زمانہ ماضی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مغازی ہیں، جو جنگیں ہیں یا جو وہ مہمات ہیں جو سرکار نے مدینہ طیبہ سے باہر نکل کے اس میں سیرت کا اطلاق ہوتا تھا. اور اب سیرت کا اطلاق محبوب کریم علیہ السلام کی جملہ آپ کی ذات اقدس اور اس سے متعلقہ افراد ہوں، معاملات ہوں، امور ہوں یا صحابہ کرام یا مسلمانوں کے جذبات اور احساسات ہوں، وہ سارے کے سارے سیرت کے موضوع میں شامل کر دیے گئے. یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو